بڑی بات یہ ہے کہ اس کے باپ نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ سگی بیٹی سے زنا کرنے والا باپ مشتاق احمد ایک اینکر پرسن اس بدبخت شخص سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹی کے ساتھ ایسی غلط حرکت اور زنا کیوں کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب ہمیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ زبردستی کی گئی، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے اور دل میں ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور کہیں پر یہ سننے میں آتا ہے ماں کے ساتھ اس کے بیٹے نے زنا کی۔ آپ کے شوہر کا بیٹا جو کہ آپ کا ستیلا بیٹا تھا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی؟ جی، زبردستی کی اس نے۔ آپ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، شور نہیں مچایا کہ تم بیٹے ہو چاہے ستیلے ہو تو میرے بیٹے، میں تمہیں بیٹا کہتی ہوں، روکنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے بہت چیخیں چلائی، بہت اس کی منتیں کی، لیکن اس نے کہا میری سگی تو نہیں ہو نا، سگی ماں نہیں ہو۔ کبھی کبھی انسان ایسے کام کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس کو دیکھ کر ابلیس بھی شرما جاتا ہے، لیکن انسان خود شرمندہ نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ سننے میں آیا کہ ایک عورت نے جا کر تھانے میں رپورٹ کروائی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ میرے سکے بیٹے نے زنا کیا ہے، تو وہ غیرت مند ماں نے جا کر خود ہی رپورٹ کروا لی۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس ماں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھا اور اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج اس بیٹے نے کیا کیا، اس بوڑھی کی ماں کے ساتھ یہ کام کر دیا۔ وہ یہ کام ہے جس کو دیکھ کر ابلیس بھی شرما جاتا ہے۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ سب کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جس بیٹی کو اس نے اپنی گود میں اٹھایا، اور کتنی بڑی بات ہے وہ غیرت مند بیٹی نے جا کر خود ہی اپنی ماں کو اور یہ اطلاع دی کہ میرے باپ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کے باپ نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ سگی بیٹی سے زنا کرنے والا باپ مشتاق احمد ایک اینکر پرسن اس بدبخت شخص سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹی کے ساتھ ایسی غلط حرکت اور زنا کیوں کیا، تو یہ جواب دیتے ہوئے ذرا بھی شرمایا نہیں، کہتا ہے کہ میری بیوی بیمار رہتی تھی، اس لیے میں نے بیٹی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک باپ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنی معذور بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا، معذور، ہاتھوں اور پیروں سے معذور، اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر ابلیس بھی شرما جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے ساری حدیں پار کر رہا ہے۔ پھر کیا رہا؟ ایک بھائی اپنی سکی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو کیا رہ جاتا ہے؟ کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ قبرستان کے اندر جو آخری آرام گاہ ہے، جس میں انسان ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جاتا ہے، جو آخرت کی یاد قبر ہمیں دلاتی ہے، وہاں قبرستان میں جا کر ایک معصوم چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اور وہ بھی پکڑا۔ ہم اس قدر اس گندگی کے اندر دھس چکے ہیں کہ نہ ہی ہمیں مسجد کا احترام، نہ ہی ہمیں قبرستان کا خیال، اور نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اب تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور میں سندھ کی پولیس سے گزارش کرنا جاتا ہے۔
اور جو انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، وفات ہو جاتا ہے، اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے آخرت کی طرف، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ قبر سے عورت کو نکال کر اس کے ساتھ زنا کی جاتی ہے۔ کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ یہ 48 سال ہو گئے، اور بار جیسے میں لکھ رہا ہوں، توبہ معافی مانگا میں نے بولنے کے بعد نا میں یہ نہیں کروں گا۔ کس قسم کے انسان ہو تم؟ بس وہ غلطی معافی ہو گئی، توبہ ہو گئی تھی بس۔ کیا تم فضول بکواس کر رہے ہو؟ توبہ ہو گئی، معافی ہو گئی، تمہیں احساس ہے تم کہہ کیا رہے ہو؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اپنی خواہشات کی وجہ سے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں، قبر کا بھی لحاظ نہیں؟ پھر ایک اور بات ہے، جو مسجد جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی یہ کام کرے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا، پھر کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا، پھر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، جو دین سکھانے والے، قرآن پڑھانے والے بچوں کے ساتھ زیادتی کریں، ان کے ساتھ زنا کریں، تو ایسے لوگوں کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ان کی سزا کیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو ایسی سزا دے، ایسی ان کو عبرتناک سزا دے کہ لوگ ڈر جائیں، کانپ جائیں، اور یہ جیلوں کے اندر بند کر کے سزا نہ دیں، بلکہ چوک اور چوراہوں پر ان کو لے کے آئے، ان کو لٹکایا جائے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو کہ کل کوئی معصوم بچی بچ جائے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ چلو بڑوں کے ساتھ تو آپ کرتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی آپ اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، تو ایسے بڑے ظالموں کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہونی چاہیے۔ ان کے لیے عمر قید کی سزا نہ ہو، بلکہ ان کو وہ سزا دی جائے، سر عام ان کو لٹکایا جائے، تو لوگ ان کو دیکھیں، ان کے انجام کو لوگ دیکھیں، اور لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے قانون کا۔ آج تو دیکھیں، کل ایک واقعہ سننے میں آتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد کوئی اور واقعہ سننے میں آتا ہے۔ سب سے بڑی سخت سزا ان کو دی جائے جو قرآن پڑھا کر بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو دین کو بدنام کرتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو، ایسے مجرموں کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اگر ایسی سزا ان کو نہ ملے گی تو پھر معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ زنا تو ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، ایک فرد ایک گناہ کرتا ہے، اس کو کسی مسلک کے ساتھ نہیں جوڑا جائے۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سارے باپ برے نہیں ہوتے۔ ایک بھائی اگر اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سارے بھائی برے نہیں ہوں گے۔ اگر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سارے بیٹے برے نہیں ہوں گے۔ ایک ٹیچر اگر کسی طالبہ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سارے ٹیچر برے نہیں ہوں گے۔ اگر ایک مولوی یا ایک حافظ اپنے کسی طالب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو سارے مولوی، سارے حافظ برے نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ان باتوں کو سمجھے، ایک فرد کی وجہ سے سب کو برا نہ سمجھے۔